اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ اے حبیب آپ فرمائیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ کافی ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور اے حبیب کافر آپ سے عذاب کی جلدی کرتے ہیں، اور اگر عذاب کا ایک وقت مقرر نہ ہوتا تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا، اور ضرور عذاب ان پر اچانک آئے گا جبکہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی، جیسے دنیا میں واقعہ بدر یا موت کے وقت جو عذاب آئے گا۔ يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ وہ آپ سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ان پر چھا جائے گا، اور اللہ ان سے فرمائے گا اپنے کیے کا مزہ چکھو۔ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون۔ اے میرے ایمان والے بندو، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے تو تم میری ہی عبادت کرو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نیک کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے۔ الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون۔ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اب جو آیت کریمہ آپ سماعت کریں گے اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ مکۃ المکرمہ میں مؤمنین کو مشرکین شب و روز طرح طرح کی ایذائیں دیتے رہتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کو فرمایا تو ان میں سے بعض نے کہا ہم مدینہ شریف کو کیسے چلے جائیں، نہ وہاں ہمارا گھر نہ مال، کون ہمیں کھلائے گا، کون ہمیں پلائے گا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ بہت سے جاندار ایسے ہیں جو اپنی روزی ساتھ نہیں رکھتے، اس کی انہیں قوت نہیں، اور نہ وہ اگلے دن کے لیے کوئی ذخیرہ جمع کرتے ہیں، جیسے کہ چرند پرند وغیرہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ایسے ہیں جو اپنا رزق اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے نہیں پھرتے، اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ
فأنى يؤفكون۔ اور اے حبیب، اگر آپ ان کفار مکہ سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کس نے کام میں لگائے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو وہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان اللہ بكل شيء علیم۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کس نے اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ فرمایا اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ فرمائیں تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان کے اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔